السلام علیکم پیارے ساتھیوں، آج کی کہانی ایک بیوہ عورت کی ہے۔ شوہر کے جانے کے بعد زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ آئیے یہ سچ بیانی سنتے ہیں اسی کی زبانی۔ اس سے پہلے ہمارے چینل سعیدہ وائس کا سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز کے لیے بیل کو ضرور دبائیے۔ زندگی کے بہت سے رنگ دیکھے تھے میں نے، محسوس کیا خوشیوں کو، سہا تھا دکھوں کو بھی، گرم آنسو بھی بہائے تھے اور محبتوں کی ٹھنڈی فواروں میں بھی بھیگی تھی۔ واقعات رقم کروں تو جیسے صفحات ختم ہو جائیں گے۔ میں بہت مختلف تھی سب لڑکیوں سے، خواہ خوش رہنے والی، بے بات پر بات بے بات ہنسنے والی، کوئی خوشی نہ ہوتی تو بھی تلاش کر ہی لیتی۔ پھولوں سے عشق تھا، خوشبو میری کمزوری تھی، ہوا میری محبت تھی، بادل میرا سب کچھ تھے، بارش میری سہیلی تھی، مٹی کی خوشبو مجھے سب خوشبوؤں میں پسند تھی۔ اڑتی تتلیوں کو پکڑ کر قید کر لینا میرا ظالم پن تھا، مگر کیا کرتی، وہ بھی تو اڑنے میں بہت جلدی کرتی تھی۔ میں ان تتلیوں کو بوتل میں بند کر دیا کرتی تو وہ کافی دیر تک پر پھڑپڑاتی، پھر آخر جان دے دیتی اور میں انہیں کاپی میں محفوظ کر لیتی اور ان کے تمام رنگ کاپی کے صفحے پر چھپ جاتے۔ بچپن بھول بھلیوں میں گزر گیا۔ میں ذرا بڑی ہوئی تو اب ہر طرف سے مجھ پر تنقید شروع ہو گئی۔ ثنا یوں نہ کرو، ثنا یوں چھلانگے نہ مارتی رہا کرو، بڑی ہو گئی ہو۔ میری جان تائی اماں دلار سے کہتی، ارے لڑکی نچلا بیٹھا کر، اگلے گھر جا کر کیا ناک کٹوائے گی؟ اور میں ایک کان سے سب سن کر دوسرے کان سے اڑا دیتی۔ اگر سب کی باتوں کو سوچنا شروع کر دیا تو بس ڈپریشن کی مریضہ بن جاؤں گی۔ یہ خیالات تھے میرے ان سب کے بارے میں۔ BA کیا جان ہی عذاب میں آ گئی۔ ارے لائن ہی لگ گئی رشتوں کی، سبھی کو میں پسند آتی۔ میں فوراً آئینہ دیکھتی، ایسی کیا بات ہے اس صورت میں، کیا سرخاب کے پر نکلے ہوئے ہیں؟ مگر کبھی کچھ خاص نظر نہیں آیا آئینے میں، بس ذرا سا گورا رنگ، پتلی سی ناک، تھوڑی پہ تل، لمبی سی گردن، بڑی بڑی آنکھیں براؤن سی، چوڑا سا ماتھا۔ میرے نزدیک خوبصورتی کا معیار یہ نہیں تھا۔ مجھے وہ سب لوگ بیوقوف لگتے تھے جو مجھے پسند کر جاتے، اور ایک نئی مصیبت عاصم کے گھر والے تھے، میرے پیچھے ہی پڑ گئے۔ لگتا تھا ان کی نظر کمزور تھی، تبھی تو میں انہیں پسند آئی۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب میں نے ابا میاں کو ان کی باتیں بغور سنتے ہوئے دیکھا، یعنی معاملہ خاصا آگے بڑھ چکا تھا۔ میں نے اپنی ذہانت آزمائی، اف کیا کروں، ہائے میرا MA، اف میرے وہ خواب۔ میں اپنے آپ میں بڑبڑا رہی تھی کہ دادی اماں نے مجھے گھورا۔ خیر جی، عاصم صاحب کے گھر والے اپنی لگن کے سچے اور پکے نکلے اور بہت دھیرے سے سب کے سامنے ان کے نام کی انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی گئی۔ لو جی، بنا دی گئی میں مسٹر عاصم کی امانت۔ گرم گرم آنسو گالوں سے لڑک کر دامن میں جذب ہو گئے۔ اب آگے کی کہانی کچھ یوں ہی۔ مسٹر عاصم مجھ سے اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے۔ اچھا، میں کروں گی ان سے بات، اچھی بات ہے، مگر اماں فرمانے لگی، بیٹا کوئی حرج نہیں، اب تم اس کی منگیتر ہو۔ چاروں ناچار میں لان میں بیٹھی ان کا انتظار کرنے لگی۔ پرفیوم کی تیز خوشبو نے مجھے چاروں اطراف سے گھیر لیا۔ وہ اجازت لے کر یوں بیٹھے جیسے میں کسی اسکول کی پرنسپل ہوں۔ گلا صاف کیا، ایسا لگ رہا تھا گلے میں کچھ پھنس گیا ہے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے پہلے ہی نظر میں اچھی لگی تھی۔ وہ بولنے لگے، تو کیا صرف یہی بات تھی جو آپ مجھ سے کہنا چاہ رہے تھے؟ میں دانت پیستے ہوئے بولی، میں اصل میں آپ کی رائے جاننا چاہتا تھا کہ میں آپ کو قبول ہوں۔ واہ، بہت جلد خیال آ گیا آپ کو۔ آپ کے نام کی انگوٹھی میرے ہاتھ میں چمک رہی ہے، کیا اب بھی کوئی شک ہے آپ کو؟ میں جیسے حیران ہوتے ہوئے بولی، بس جی، شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ عاصم کنسٹرکشن کا کام کرتے تھے، پہلی ہی نظر میں دل ہار بیٹھے اور خوش اس بات پر تھے کہ پا لیا بھی محبت کو اپنی۔ ہائے میں کیسے، کب ان کے دل میں اتر گئی مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ یوں میں ثنا عاصم بن کر عاصم کی جنت میں آ گئی۔ پورے کمرے میں گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، بھینی بھینی خوشبو ماحول کو رومانٹک بنا رہی تھی۔ میں چپ چاپ آنکھیں بند کیے ایسے بیٹھی ہوئی تھی جیسے کہیں میرا خواب نہ ٹوٹ جائے، اس لیے آنکھ نہیں کھول رہی تھی۔ ہر لڑکی کا یہ خواب ہوتا ہے۔ اور پھر جیسے ہی عاصم کی آہٹ سنی، میرے دل کی دھڑکنیں جیسے رک گئیں۔ وہی مانوس سی پرفیوم کی خوشبو قریب سے قریب آتی جا رہی تھی۔ عاصم نزدیک آ کر بیٹھ گئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی جس میں ہیرے کی انگوٹھی تھی۔ انہوں نے انگوٹھی نکالی اور میرے نازک ہاتھ کی انگلی میں پہنا دی۔ میں جو لمحے بھر چپ ہونے والی نہ تھی، اس وقت بالکل حیران ہو کر ان کو دیکھنے لگی۔ صبح کا سورج نئی خوشیاں، نئی امنگیں لایا تھا۔
میں عاصم کے پیار میں سر سے پاؤں تک ڈوب چکی تھی۔ لبوں پر مسکراہٹ لیے میں نے عاصم کا استقبال کیا۔ دن عید، رات شب برات والا حساب ہو گیا۔ مہینے بھر رشتہ داروں کی دعوتیں کھا کر ہم دونوں ہنی مون کے لیے سوئٹزرلینڈ چلے گئے۔ واپس آئے تو تحفہ ساتھ میں تھا۔ میں ماں بننے والی تھی اور عاصم کے پاؤں تو ٹکتے نہ تھے زمین پر۔ مشعل کے دنیا میں آ جانے سے میں خاصی مصروف ہو گئی تھی، لہٰذا عاصم صاحب اس بات پر اکثر غصہ ہوتے رہتے تھے کہ میں اب انہیں ٹائم نہیں دے پا رہی۔ اس لیے انہوں نے ایک عدد آیا کا انتظام کر دیا۔ آیا کے آنے سے مجھے خاصی سہولت ہو گئی تھی اور عاصم صاحب الگ خوش تھے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ مشعل 2 سال کی ہوئی تو آیان دنیا میں تشریف لے آئے۔ عاصم بیٹے کو پا کر بہت مسرور تھے، لیکن میری مصروفیت میں اضافہ ہو گیا۔ عاصم دن بھر کام پر ہوتے، آیان ابھی سال بھر کا ہوا تھا اور میں پھر سے امید سے ہو گئی۔ اف، میں سٹپٹا کر رہ گئی، مگر عاصم نے مجھے سنبھالا۔ اللہ کی دین ہے، کیوں پریشان ہوتی ہو؟ آیان کے بھائی آ گئے ہیں۔ وہ مشعل اور ان کی جان تھے، جن کا نام حسام رکھا گیا۔ اس روز کام سے واپس آتے ہوئے عاصم کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ہاسپٹل جانا پڑ گیا۔ دل کی جگہ اچانک درد اٹھا تھا۔ انہیں فوراً ایڈمٹ کر لیا گیا۔ اٹیک تھا۔ میں انہیں دیکھ کر ہولے جا رہی تھی۔ رنگت جیسی پیلی ہو رہی تھی۔ عاصم کو اب تک ہوش نہیں آیا تھا۔ ڈاکٹر ان کے ہوش میں آنے کے انتظار میں تھے، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ عاصم نے چند گہری سانسیں لی اور بس سب چھوڑ چھاڑ کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے۔ میں اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ 3 ننھے منھے بچوں کا ساتھ اور بیوی۔ گھر میں ہر طرف موت رقصہ تھی۔ عاصم کے چہرے پر گہرا سکوت اور اطمینان تھا، جیسے سب کام نمٹا لیے ہوں۔ مگر کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ 3 بچوں کو تنہا چھوڑ گئے ہیں اور میرا سب کچھ ساتھ لے گئے ہیں؟ میں بری طرح ہل کر رہ گئی۔ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، انہیں منا رہی تھی، اٹھ جائیے، بہت ہو چکا، بہت سو لیے۔ آنسوں کے سیلاب بہہ گئے، مگر ان پر کچھ اثر نہیں ہوا۔ ضد کے بہت پکے تھے۔ میری 1000 بار منتوں کے باوجود جاگ کر نہیں دیے۔ بچے میرے ساتھ ڈر کر چپکے ہوئے تھے۔ مشعل بالکل چپ تھی۔ حسام اپنی پھپھو کے پاس تھا۔ عاصم کو لے جانے کا ٹائم آ گیا اور میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو جاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ہوش میں آئی تو گھر میں سب لوگ تھے، بس ایک وہی نہیں تھے۔ میری آنکھیں انہیں تلاش کر رہی تھیں، مگر بے سود۔ امی نے زبردستی میرے منہ میں نوالا ڈالا۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔ پانی پیتی تو وہ بھی اندر نہیں جاتا۔ عاصم، عاصم کہاں ہیں آپ؟ میری بہن نے نیند کی گولی دی اور مجھے سلا دیا۔ صبح اٹھی تو گھر سائے سائے کر رہا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں کو جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میرے عاصم کا تولیہ، میرے عاصم کی چپل، میں ان کی ایک ایک چیز کو تک رہی تھی۔ آنسو بہہ رہے تھے۔ آسمان پر نظر پڑی تو جیسے ایک خوف کی لہر سرایت کر گئی۔ میرے سر سے آسمان چھن گیا۔ میں اکیلی رہ گئی، اکیلی رہ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح بولے جا رہی تھی۔ میں ان کے کپڑوں کو ساتھ لگائے روتی جا رہی تھی کہ یکایک میری نظر دیوار کے ساتھ چپکی، مشعل پر پڑی۔ وہ چپ چاپ یک ٹک میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ تب میں اٹھی اور آگے بڑھ کر میں نے اسے خود سے لپٹا کر بہت سارا پیار کیا۔ آیان کو، حسام کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میرے بچے یتیم ہو گئے اور پھر دھاڑے مار مار کر میں رو پڑی۔ سائیں سائیں کرتا گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا۔ کبھی کبھار اتنا ڈر لگتا کہ راتیں جاگ کر گزارا کرتی، اور پھر تو عادت ہی بن گئی جاگنے کی۔ گزرتے وقت نے مجھے ڈپریشن کی مریضہ بنا دیا۔ عاصم کا جانا میری زندگی کا ایک بہت بڑا خلا تھا جو کبھی پر نہیں ہو سکتا تھا۔ زندگی ایک کڑی آزمائش سے گزر رہی تھی۔ بچے تو پڑھائی میں بہل گئے، مگر میں تنہا رہ گئی، جیسے آسمان پہ تنہا چاند، جیسے صحرا میں تنہا پھول، جیسے ہجوم میں ہوتے ہوئے بھی اکیلی۔ میرے دل کی باتیں میرے دل ہی میں رہ گئیں۔ اگر عاصم کو یاد کر کے رونا ہوتا تو دروازہ بند کر کے خوب رویا کرتی۔ دل کو یقین تھا وہ اب کبھی نہیں آئیں گے، مگر آنسو نہیں سمجھتے تھے۔ آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ میرے ہونٹوں پہ چپ لگ گئی۔ بات بے بات ہنسنے والی ثنا چپ ہو گئی، ہنسنا بھول گئی، مسکراہٹ خواب بن گئی۔ بس جی رہی تھی اپنے ننھے منھے پھولوں کے لیے۔ عدت تک تو میں امی کے گھر رہی، اور پھر میں نے کانپتے وجود کے ساتھ اس دن کھانا بنایا۔ امی، آج میں واپس جا رہی ہوں۔ تنہائی بھوت بن کر مجھے ڈرا رہی ہے۔ عدت تک تو سب ٹھیک رہا، پھر سسراریوں نے آنکھیں پھیر لی۔ گھر والے بھی اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ اب میں تھی اور میرے بچے، گھر اور باہر کا کام میں خود کرتی تھی۔ ابھی جوان تھی، 100 طرح کی نظریں مجھ پر اٹھتی جو تیروں سے چھلنی کرتی۔ پھر میں نے اللہ سے لو لگا لی، نماز قرآن کو سہارا بنا لیا۔ بہت سکون ملتا اللہ کی عبادت میں۔ گزرتا وقت مرہم بنا تھا اس دکھ پر، گو زخم گہرا تھا۔
کبھی پڑھنے والا نہیں تھا۔ بچے خاموش ہو گئے تھے۔ مشل کی فرمائشوں کی لسٹ جانے کہاں کھو گئی جو وہ اپنے پاپا سے کہا کرتی تھی۔ بس گھر میں سناٹے کا راج تھا۔ ایک روز میں ہمت کر کے اٹھی اور ایک اسکول میں انٹرویو دے آئی، جس میں کامیاب بھی ہو گئی۔ اب میری زندگی کا مقصد محض بچوں تک محدود تھا کہ ان کو منزل دے دوں، اپنی پوری قوت اور طاقت ان کے مستقبل کے لیے صرف کر دوں۔ میں نے ایم اے کے بعد ایم ایڈ کیا اور بطور لیکچرر ایک کالج جوائن کر لیا۔ ایک مضبوط عورت کے روپ میں ڈھل چکی ہوں۔ مجھے کوئی نہیں ہلا سکتا، میرے مقاصد سے کوئی مجھے دور نہیں کر سکتا۔ مجھے عاصم کو سرخرو ہو کر ملنا ہے، سر اٹھا کر ملنا ہے کہ دیکھو تمہارے بچوں کو منزل دے دی، انہیں رلنے نہیں دیا۔ اپنی جوانی میں نے کھو دی مگر انہیں مٹی نہ لگنے دی۔ بس اب میرے بچوں کی کامیابی ہی میری کامیابی ہے۔ یہی سوچ کر زندگی بتاتی رہی۔ عاصم کی یاد میں دن رات تنہائی کا شکار رہی، لیکن کسی اور کو اپنے دل میں جگہ نہیں دی۔ مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری تھی بچوں کی۔ 3 بچے، ان کو پڑھایا لکھایا، اچھا قابل انسان بنایا اور پھر ان کی اچھی جگہ شادی کر لی۔ آج میں زندگی کو غور سے دیکھتی ہوں تو میرا ساتھ کس نے دیا؟ نہ میرے سسرال والوں نے، نہ میرے گھر والوں نے۔ عاصم کے بعد تو اس کے گھر والے ایسا بھول گئے جیسے ان کا ہے ہی نہیں کوئی۔ پلٹ کر خبر نہ لی، یہ نہیں دیکھا کہ بیٹے کی بیوی اور اس کے بچے کیسے ہیں۔ کم از کم لوگ اپنے پوتے کی فکر کرتے ہیں، لیکن انہوں نے تو ہمارے دونوں بیٹوں کی فکر ہی نہیں کی۔ مجھے افسوس نہیں ہے اس بات کا، کیونکہ میں خود اس قابل تھی کہ میں اپنے بچوں کو اچھی طرح پال سکتی تھی اور میں نے پالا ان کو۔ لیکن میں سوچتی ہوں کہ شوہر کا صاحبان بہت بڑا صاحبان ہوتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے تو تمام دنیا آپ کے قدموں میں ہوتی ہے، اس کے جانے کے بعد تو لوگ آپ کو فقیر بنا دیتے ہیں، پر اللہ تعالیٰ کا ساتھ بہت بڑا ساتھ ہے۔ میں نے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف جھکایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے کبھی کسی کی طرف جھکنے نہیں دیا۔ نہ میرے گھر والوں نے میرا ساتھ دیا، نہ سسرال والوں نے۔ یہ زندگی بہت تلخ ہے، عورت کے لیے بہت مشکل ہے۔ ایک ماں اپنے بچوں کے لیے بہت بڑی قربانیاں دیتی ہے۔ وہ شادی نہیں کرتی تاکہ بچے اس کے سائے میں پلیں۔ وہ کسی اور کے رحم و کرم پر اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ دنیا کتنی ظالم ہے۔ وہ ایسا کبھی کر ہی نہیں سکتی ہے۔ زندگی گزارتی ہے، اپنے شوہر کی یاد میں زندگی گزارتی ہے اور ایک دن پھر اس کے پاس ہی چلی جاتی ہے۔ میں بھی اس وقت کے انتظار میں ہوں۔ خوش ہوں کہ میں سرخرو ہو چکی ہوں۔ میرے بچے اپنی زندگی میں مگن ہیں، خوش ہیں۔ اب میں انتظار کر رہی ہوں کب میری ملاقات عاصم سے ہوگی۔ میں تو وہیں ان کی بیوی بن کر جنت میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ یہاں تو میں اکیلی تنہائی کی زندگی گزارتی رہی، کسی نے ساتھ نہیں دیا، پر اللہ تعالیٰ نے میرا ساتھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ سب سے بڑا ساتھ ہے۔